اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ سامعین اکرام، اس آیت کو دیکھیں اور اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے مطلب کو سمجھیں۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک پیار بھری بات کہی ہے۔ ذرا اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے یوں کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرے کہنے پہ عمل کریں۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ راہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بات کی ہے اور رمضان کے مہینے کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رکھا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں مصلحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت کا ایک خاص دخل ہے۔ لہٰذا مومنوں، رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں خصوصی طور پر دعائیں مانگا کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، چاہے وہ پکارنے والا کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، چاہے وہ پکارنے والا کم علم ہو، چاہے وہ پکارنے والا ایسا شخص ہو کہ اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ تو پھر مومنوں، دیر کس بات کی ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ اور رمضان کے ایک لمحے کو بھی ضائع مت جانے دو۔ اللہ سے اپنے دل کی خواہشیں مانگو، اللہ سے جائز خواہشات پورا کرواؤ۔ اپنے لیے مانگو، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنی اولادوں کے لیے مانگو، اپنی نسلوں کے لیے مانگو، اپنے ان بزرگوں کے لیے مانگو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے مانگو اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے مانگو۔ خوب مانگو، افطار کے وقت مانگو، سحر کے وقت مانگو، خوب مانگو، تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگو، رو کر مانگو، گر گڑا کر مانگو، خوب مانگو۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے تنہائی میں اور گر گڑا کر دعا مانگا کرو۔ اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خفا ہوتے ہیں۔ دینے والے کا در کھلا ہے، وہ رحیم اور کریم ذات اس بات کا اعلان کر رہی ہے جب بھی کوئی مجبوری میں یا مصیبت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم مجھ کو پکارے گا تو میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ لہٰذا قرآنی دعائیں پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، اپنے الفاظوں میں مانگیں، اپنے دل میں مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی دل کے رازوں سے واقف ہے۔ اپنے ملک کے لیے مانگیں، امن عالم کے لیے دعائیں مانگیں۔ مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ آخر میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
آپ سے گزارش ہے جب کبھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی اس بہن کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔